لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام بارگاہ میں مسجد میں آپ کی تشریف آوری کو آج کی اس شب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن کے انعقاد کو، آپ کی خوشیوں کو، آپ کے سرور کو، آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو محمدی رنگ میں رنگنا نصیب فرمائے. چونکہ جشن ہے، عام طور پر عادت ہماری یہ بن چکی ہے کہ ہم ولادت کے کچھ واقعات اور نبی کریم کے کچھ معجزات بیان کر کے جشن کو اس کے نتیجے تک پہنچا کر انعقاد، اپنا جلسہ، اپنی محفل ختم کر دیتے ہیں. ہم عام طور پر یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا ایک اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ہم تذکرہ کرتے اور سنتے رہتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو رہی تھی، رسول کریم نے اشارہ فرمایا، سورج واپس آ گیا، نماز ادا ہو گئی. کوئی شک نہیں کہ یہ کائنات کے عظیم ترین معجزات ہیں، عظیم ترین معجزات ہیں. لیکن قرآن کریم نے جو کہ کائنات کی آخری ہدایت کی کتاب ہے اور رسول کریم کے بارے میں جو کہ کائنات میں اللہ کے آخری ہدایت کے پیغمبر ہیں. ایک آخری کتاب ہے اور دوسرا آخری پیغمبر ہے. کتاب بھی وہ جس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے،
اور پیغمبر بھی وہ جس کے بعد کسی اور پیغمبر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کتاب بھی افضل الکتاب ہے اور پیغمبر بھی اشرف و افضل الانبیاء ہے۔ کتاب گزشتہ تمام کتابوں کا نچوڑ بھی اس میں ہے، اور اس کے علاوہ عالم بشریت اور عالم انسانیت کی ضرورت کا ہر مفہوم، ہر پیغام اور ہر معرفت اس کتاب میں تا قیام قیامت موجود ہے۔ یعنی ایسی کتاب جس کے بعد اب کسی فرد بشر کو ہدایت کے لیے ادھر ادھر جھانک تانک کرنے کی اور ہدایت تلاش کرنے کی ضرورت اس لیے باقی نہیں ہے کہ قرآن موجود ہے۔ اور دوسری طرف نبی خاتم، نبی کریم، نبی مرسل، وہ نبی جس میں 1,24,000 انبیاء کی تمام صفات یکجا موجود ہیں۔ اگر تمام انبیاء کو جمع کر کے ان کی خوبیوں کو ایک جگہ یکجا کر دیا جائے تو نبی نہیں بنتا، لیکن نبی کی کچھ صفات وہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے مولانا رومی نے کہا تھا کہ نام احمد نام جملے انبیاست، چن کے صد آمد نود ہم پیش ماست۔ جب ہم کہتے ہیں احمد مرسل، جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے کے جتنے انبیاء ہیں ان سب کی صفات آپ میں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ سب کچھ بھی آپ میں موجود ہے جو باقی انبیاء میں موجود نہیں تھا۔ یعنی کتاب بھی جامع ترین کتاب اور نبی بھی جامع ترین نبی، اپنے مقام، اپنی فضیلت، اپنی اہمیت، اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے دونوں انمول چیزیں، اور تا قیام قیامت، یعنی جب تک قیامت نہیں آتا اس وقت تک یہ دونوں چیزیں عالم انسانیت کے لیے مناری ہدایت اور رشد و ہدایت کا باعث نور ہے۔ دونوں چیزیں، کتاب بھی، قرآن بھی اور نبی کریم بھی۔ لیکن جب ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو قرآن کریم رسول کریم کا جب تعارف پیش کرتا ہے تو رسول کریم کے معجزات بیان نہیں کرتا۔ غور طلب بات یہ ہے، قرآن نبی کے معجزات بیان نہیں کرتا، معجزات لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ معجزات کیوں رونما ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تاکہ نبی کے کہے ہوئے فرمان پر یقین ہو جائے کہ یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی ہیں۔ معجزات یعنی انسانوں کو یقین کی اس منزل تک پہنچانے کے لیے ہے کہ لوگ اس منزل یقین پر پہنچنے کے بعد نبی نے جو کچھ کہا اس پر آنکھ بند کرے اور ایمان لے آئے، ورنہ معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معجزے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قرآن کی ضرورت ہے۔ معجزے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نبی کے فرمان کی ضرورت ہے۔ معجزہ حقانیت کے اس بات کے لیے ہے، لیکن نبی کا کلام، نبی کی سیرت، نبی کی سنت، نبی کا کہا ہوا اور کیا ہوا عمل تا قیام قیامت
ہر انسان کے لیے ایک ایسا سانچہ ہے جو نمونہ ہے، جس میں اندر داخل ہو کر ہر انسان نے اپنے آپ کو اس سانچے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جو جتنا ڈھل گیا اتنا وہ محمدی بن گیا۔ جو نبی کا عکس بنا، اس سانچے میں ڈھلنے کے بعد جو نبی کا عکس بنا وہ علی مرتضیٰ کہلایا، جس نے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حتیٰ چال و چلن میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی رسول اللہ کے قدم سے ہٹ کر ذرہ برابر قدم نہیں رکھا، اس کو نبی نے کہا یہ سلمان محمدی ہے۔ وہ سانچہ معین ہے، وہ سانچہ معین ہے۔ جو جتنا اس سانچے کے قریب تر گیا وہ اتنا زیادہ محمدی بن گیا، اور جو جتنا دور گیا وہ اتنا ہی محمدیت سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس لیے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے نمونۂ عمل رسول کی ذات ہے، تمہارے لیے سانچہ رسول کی ذات ہے۔ اب رسول سے محبت کے لیے معجزات بیان کرو، رسول سے محبت کو بڑھانے کے لیے ان کے کمالات بیان کرو، ان کی صفات بیان کرو، ان کے اوصاف بیان کرو، ان کی زندگی کے نشیب و فراز بیان کرو، تاکہ جتنی تمہاری معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی تم رسول کے عاشق ہوتے چلے جاؤ گے۔ جو جتنا پہچانتا ہے وہ اتنا قریب جاتا ہے، جو جتنا معرفت سے دور ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس ہستی سے دور ہوتا ہے۔ ہستی اگر کامل ہے جیسے نبی کی ذات اقدس ہے تو اس کامل ذات کی معرفت میں جتنا کمال آئے انسان اتنا ہی پستیوں سے اوپر کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی معرفت ہے جو اس کو پرواز کے لیے پر عطا کرتی ہے، اور اسی معرفت کی وجہ سے وہ حیوانیت سے انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کو پہچانے، نبی کو پہچانے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اگر یہ جاننے کافی نہیں ہے کہ نبی کا نام محمد تھا، ان کی پیدائش 17 ربیع الاول کو تھی، ان کی جائے پیدائش مکہ ہے، ان کا قبیلہ قریش ہے، ان کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ حضرت آمنہ تھی، کیا اتنا کہنا، اتنا پہچاننا کافی نہیں ہے؟ نہیں، یہ شناختی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ والی پہچان تو ہے، لیکن معرفت والی پہچان یہ نہیں ہے۔ معرفت والی پہچان اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے رسول کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، رسول کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم رسول کی سیرت کو نہ پڑھیں، رسول کس طرح سے اپنی زندگی کے مختلف امور ایک ساتھ لے کر چلتے تھے، سوچنے والی بات ہے۔ شمائل رسول کے عنوان سے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، حتیٰ ہمارے ہاں احادیث موجود ہیں جس میں شمائل النبی کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کا چلنا کیسا تھا، چال کیسی تھی، اٹھنا کیسا تھا،
بیٹھنا کیسا تھا، لوگوں سے ملتے تھے تو چہرے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، خوش ہوتے تو چہرے کی رنگت کیسی ہوتی، ناراض ہوتے تو چہرے کا انداز کیسا ہوتا، غریب آتا تو اس سے کس طرح سے ملتے، امیر آتا تو اس سے کس طرح سے ملتے، بیٹیوں سے سلوک آپ کا کیسا تھا، بچوں سے سلوک کیسا ہوتا تھا، مردوں کے ساتھ کس طرح سے اپنا تعلق نبھاتے تھے، عورتوں سے کس طرح سے حیا اور عفت کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تھے، سرداران قریش کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا اور غلاموں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا، محفل میں کیسے ہوتے تھے، تنہائیوں میں کیسے ہوتے تھے، سوتے وقت کیسے ہوتے تھے، بستر میں کس انداز میں لیٹتے تھے، اٹھتے تھے تو کس انداز میں اٹھتے تھے، گویا زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر پہلو سے ہر آپ کے عمل کو احادیث اور سنن کی کتابوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے، اور جس کو انسان جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوب کائنات ہے، محبوب کائنات، اور محبوب کائنات ہر ذرے پر اپنا تصرف رکھتا ہے، ہر ذرے پر۔ قرآن کریم نے ایک آیت بیان کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، نبی کو مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ تصرف اور استعمال کا حق حاصل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی جان کا اختیار نہیں ہے، لیکن میری جان پر نبی کو اختیار حاصل ہے۔ میں اپنی انگلی کاٹ نہیں سکتا، لیکن نبی میری گردن کاٹ سکتے ہیں۔ میں خودکشی نہیں کر سکتا، اگر کروں گا تو حرام ہے اور حرام کا نتیجہ جہنم ہے، لیکن اگر نبی حکم دے تو مجھ پر فرض ہے، واجب ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں، اس لیے کہ ان کی زبان کی جنبش کے نتیجے میں جو لفظ نکلے اس لفظ کی اطاعت مجھ پر فرض ہے من جانب اللہ۔ پھر قرآن مجھے یہ بتاتا ہے کہ نبی کا فیصلہ اگر تمہارے خلاف بھی جائے تو تمہیں اپنے اندر ملال کی بجائے یہ احساس ہو کہ نبی نے جو کچھ کیا وہ درست کیا، اور تم اپنے اندر خوشی محسوس کرو، تو تب تم مؤمن ہو، ورنہ مؤمن نہیں ہو۔ دیکھیے نبی کریم کی سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو آیات قرآن اور احادیث نبوی اور احادیث مکتب اہل البیت یعنی ائمہ اہل البیت کے کلام کی روشنی میں ان سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان پہلوؤں سے نبی کی سیرت کو سمجھ سکیں تو جتنا ہم سمجھ پائیں گے اتنا ہم قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ عام زندگی میں آج کل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی ہر ایک کے گھر میں ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، حتیٰ باتھ روم میں بھی موبائل آپ کی جان نہیں چھوڑتا، حتیٰ بستر کے اندر بھی اوپر چادر ہوتی ہے اور نیچے جو ہے موبائل کھلا ہوتا ہے تاکہ دوسرے نہ دیکھیں، میں اکیلے دیکھوں۔ موبائل اس حد تک ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کر لیں، جو ہیروز آج کے دور کا میڈیا تراش کر آپ کے حوالے کرتا ہے، جو ہیروز، ان ہیروز کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آج کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں شہروں میں پینٹ پہنیں گے، شرٹ پہنیں گے، شرٹ پہ اس کے پسندیدہ ہیرو کی تصویر چھپی ہوئی ہوگی، اور وہ کوشش کرے گا اس اپنے پسندیدہ ہیرو کے طرز زندگی کو اپنائے۔ یہ ہے یا نہیں؟ کسی نے اگر کسی ایکٹر کو پسند کیا ہے تو اس ایکٹر کی ادائیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا۔
اگر کسی کو کسی کھلاڑی سے پیار ہے تو اس کھلاڑی کی ادائیں اور اس کے انداز و اطوار کو اپنانے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں مقصد اور نمونہ وہ ایکٹر ہے یا یہ کھلاڑی ہے. لہذا اسی کی شرٹ پہنے گا، اسی کی طرح سے بال بنوائے گا، اسی کی طرح سے چشمہ پہنے گا، اسی کی طرح سے لب و لہجہ اپنائے گا، اسی کی طرح سے ایکٹ کرے گا، یعنی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے، یہ طبیعت ہے انسانی ہے. اسی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1500 سال پہلے آیت قرآنی اتار کر مجھے اور آپ سے یہ مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر کسی کو ہیرو ہونے کا حق حاصل ہے تو وہ یا نبی ہے یا وہ ہے جس کا تعین نبی کرے. یا وہ نبی ہے یا وہ ہے جس کا تعین نبی کرے. اب جس ہیرو کا تعین اللہ نے کیا ہے اس ہیرو کی زندگی میں کوئی ایک نقص نظر آتا ہے؟ ایک کمزوری نہیں. ایک کمزوری پوری تاریخ نے کبھی ڈھونڈی ہے؟ مورخین نے ڈھونڈا ہے، مستشرقین نے ڈھونڈا ہے، اہل مغرب نے ڈھونڈا ہے، اہل عناد، اہل کفر اور دشمنان اسلام کے وہ قلمکار جنہوں نے اسلام کے خلاف اور نبی کے خلاف لکھا وہ بھی کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈ سکے جو کمزور ہو اور دلیل کے ساتھ وہ ثابت کر سکیں کہ نبی میں یہ کمزوری تھی؟ نہیں. آج تک 1500 سال گزر گئے. پھر وہ کیسی ذات ہے جو 1500 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جب آدھی رات کے بعد مسجد کے مأذنوں سے ایک شخص اذان دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو لوگ نیند سے اٹھتے ہیں اور ٹھنڈی راتوں میں بھی وضو کرتے ہیں اور مسجد پہنچ کر اس شخصیت کی بتائی ہوئی نماز اسی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے خود ادا کی ہے. یہ ہے دلوں کا ہیرو، یہ ہے دلوں کا ہیرو. غالباً ابو علی سینا کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا، شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے. ابو علی سینا اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے حکیم، بہت بڑے طبیب، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے اہل علم، بہت بڑے مجتہد، ایسے جن کی تھیوریز، جن کے دیے ہوئے ریاضیات کے فارمولے، جن کا دیا ہوا اصول طب اور قانون آج بھی زندہ ہے. 800 سال گزرنے کے باوجود ان کے افکار میں تبدیلی نہیں آئی. آج بھی انہی کو بنیاد بنا کر ریسرچ پیپر لکھا جاتا ہے. ابو علی سینا اس پائے کے آدمی ہیں. آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبض شناسی کے 6 اصول ہیں، لیکن ابو علی سینا کے پاس آج سے 800 سال پہلے 80 اصول تھے. سوچنے والی بات ہے. ایک ایسا نابغہ روزگار شخص اپنے شاگرد کے جا رہے تھے. شاگرد نے کہا کہ استاد میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو سارے لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے فوری طور پر، چونکہ آپ اتنے بڑے نابغہ ہیں. پیچھے مڑ کر شاگرد کو دیکھا اور فرمایا کہ غلط کہتے ہو، ایسا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کا جب جواب کا وقت آئے گا تو تب جواب دوں گا، ابھی نہیں. کہا اچھا. ہوتے ہوتے کسی ٹھنڈے علاقے میں پہنچے. رات کا وقت آیا، سردی لگ رہی تھی، گرم بستر مل گیا. شاگرد بھی گھس گیا گرم بستر کے نیچے اور استاد بھی. کچھ دیر بعد استاد نے کہا کہ شاگرد سے مخاطب ہو کر ابو علی سینا نے کہ بیٹا پیاس لگی ہے، ذرا پانی لے آؤ. کہا کہ استاد جی بہت ٹھنڈ ہے باہر، یہ پانی کا معاملہ صبح تک چھوڑا نہیں جا سکتا. استاد چپ ہو گئے.
کوئی بات نہیں، سو جاؤ۔ شاگرد سو گئے۔ سحر کا جب وقت ہوا تو شہر کی تمام مسجدوں کے مأذنوں سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ تو بولی سینا اٹھے تو دیکھا شاگرد بھی اٹھ گیا ہے۔ جب شاگرد کو بھی اٹھتے دیکھا تو شاگرد اب گیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، وضو کر کے واپس آیا تو بولی سینا بھی وضو کر چکے تھے، کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو لوگ قبول کریں گے، تو میں نے کہا تھا کہ تم غلط کہتے ہو، ایسا نہیں ہے، تم نے مجھ سے دلیل مانگی تھی، اب سنو دلیل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تم جس نے مجھے اس حد تک پہچانا ہے کہ میں اتنا بڑا نابغہ روزگار ہوں اور اتنا علم میرے پاس ہے، جب میں نے رات کو تم سے پانی مانگا تو تم گرم بستر چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، لیکن سحر کے موقع پر اس نبی کے نام پر جس کو گزرے ہوئے 700 سال ہو گئے ہیں، جیسے ہی نبی کا نام اذان میں بلند ہوا تم اپنے گرم بستر سے اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے تاکہ اس شخصیت کے بتائے ہوئے انداز کے مطابق نماز ادا کرو۔ اب بتاؤ کہ میری بات ابھی زندہ ہوتے ہوئے تم نہیں مانتے، اور اس نبی کی بات 700 سال کے بعد بھی ایسے مانتے ہو، تو اس نبی کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے؟ نبی کریم ہیرو ہے عالم انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دونوں عوالم، یہ عالم بھی وہ عالم بھی، اس عالم میں بھی رحمت خدا، اس عالم میں بھی رحمت خدا، اور ایسی رحمت کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ یہ اللہ کا تم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ تم اتنے رحمت والے اور اتنے رحیم و کریم ہو ان انسانوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انسان تمہارے ارد گرد پروانوں کی طرح سے طواف کرتے ہیں اور ان کے دل تمہارے لیے دھڑکتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو پہلو عالم انسانیت کو آج بھی بیدار کر سکتے ہیں اور انہیں نبی سے جوڑ سکتے ہیں، نبی سے جوڑ سکتے ہیں۔ چونکہ مجھے کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے اور لیٹ ہو گیا ہوں، یہاں پر میں لیٹ آیا، دوستوں کی جو بھی انتظامی مشکل تھی، اس لیے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کسی اور موقع پر اس موضوع پر، چونکہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے جس پر آپ آدھا پونا گھنٹہ بات کریں تو یہ بات مکمل ہو، چونکہ نبی کریم کی ذات اقدس بے کراں ہے، اور اس بے کراں ذات کے کسی ایک پہلو پر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ساری رات ختم ہو جائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کیجیے گا نبی والی رحمت کا کوئی ذرہ اپنے اندر پیدا کر سکے، انسانوں کو، اپنے ارد گرد کے انسانوں کو، چاہے وہ آپ کے فیملی کے لوگ ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، باہر کے لوگ ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں یا عام افراد ہوں، ان کو نبی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ نبی کا عشق اور نبی سے آپ کی محبت جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ نبی سے قربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدینہ میں جا کر رہنا شروع کر دیں، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی سے قربت اور نبی سے حب و محبت کا مطلب مدینہ میں جا کر رہنا نہیں ہے، مدینہ میں ابو جہل بھی ہوگا، مدینہ میں بڑے بڑے منافق بھی ہوں گے جو وہیں پر دفن ہیں،
نبی کے قریب قریب بھی ہوں گے اسی شہر کے اندر جو شہر اس زمانے میں مدینہ کہلاتا تھا. کفار بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، اہل نفاق بھی ہوں گے، اہل ایمان بھی ہوں گے. یہ جو زمین کا فاصلہ اور بدن کی قربت ہے، یہ نبی کی محبت میں کوئی شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ آپ اپنے اس گاؤں میں ہوں لیکن آپ کی روح نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. بدن کا فاصلہ بے شک ہو لیکن اس عالم میں بدن کا فاصلہ معنی نہیں رکھتا. آپ کی روح جڑی ہوئی ہے تو آپ محمدی ہیں، اور اگر آپ قریب بھی رہیں اور روح جدا ہو تو آپ پر کوئی اثر محمد عربی کا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے نبی کریم سے عقیدت، ایمان، محبت اور پیروی میں مزید اضافہ فرمائے. آپ کے قلوب کو نبی کریم کی محبت سے مزید نورانی فرمائے. ہم سب کو دنیا میں نبی کی زیارت، آخرت میں نبی کی شفاعت نصیب فرمائے.